خلاف شرع پیر جی تھوکتے بھی نہیں، خلاف شرع پیر جی تھوکتے بھی نہیں، اندھیرے اجالے میں چوکتے بھی نہیں. یہاں بڑی بڑی باتیں، اور وہاں جا کے ارے بولے کھانے میں کیا ہے یہ معاذ اللہ. سنو، لوگوں نے کہا حشمتی تو وہابی کی دکان کی مٹھائی نہیں لاتا ہے، گوشت کی تو بات لگے. میں نے کہا مولانا تم سمجھے ہی نہیں، تم سمجھے ہی نہیں. تم نے رازی و غزالی کو تو پڑھا، لیکن تم نے کاش کے اگر سب سنابل احیاء العلوم شریف المقال العرفاء عارفین کو پڑھا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ عشق تو یہ کہتا ہے کہ جس گلی سے دشمن رسول آتا ہو تو اس سے راستہ بدل دو. کیا معلوم؟ علماء لکھتے ہیں فقہا، جہاں اہل بدعت رہتے ہیں، اہل شرک و کفر، شرک و بدعت میں جو ملبس ہیں، فرمایا اس وادی سے آپ تیز نکل جائیے. تو مرتدین کا عالم کیا ہوگا معاذ اللہ رب العالمین. لیکن دوستو، آج لوگ اعمال کی بات تو کرتے ہیں، راتوں کو جاگنے کی. میں نے اسی سے کتاب سے پڑھ کے سنایا کہ میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جب فتنے ظاہر ہوں، فساد پھیلے. بولو الیاس سے فتنہ سنیت میں ہوا نہیں ہوا؟ دل سے بتانا، دل سے بتاؤ سنیوں، فتنہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ شاطر سے فتنہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سرکار فرماتی اور عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے تو اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت. مجھے بتاؤ، جب یہ لعنتیں ہیں تو یہ نفل اور جاگنا کیا کام کرے گا؟ قبول کروانا ہے، اس کو بیڑا پار کروانا ہے تو یہ پڑھنا ہوگا کہ دشمن احمد سے شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. ایک حدیث سن لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ موقع ہوگا پھر بات ہوگی. فرمایا والذی نفسی بیدہ لیخرجن من امتی، فرمایا جس کے دست قدرت میں میری جان، جب قبریں کھلیں گی الی آخر، لوگ نکلیں گے تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی شکلیں بندر سوروں کی طرح ہو گئی ہوں. میرے باپ کی بات نہیں، رسول پاک کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھیں گے اہل محشر یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے والا کہے گا، آواز آئے گی، یہ امت کے وہ مولوی، وہ افراد ہیں جنہوں نے دین و شریعت کے احکام بتانے میں پالیسی بازی کری تھی، سیاست کری تھی. بتا دینا اپنا کام ہے. جس کو یہاں سے میدان محشر تک اپنا چہرہ چمکتا ہوا رکھنا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ پڑھ کے اپنے ایمان کو چمک اور اجالا دے لے. سن لیجئے کان کھول کے، مجھے بتائیے اچھی طرح سے، آپ اس بات کا وعدہ کیجئے کہ تمام ایسے فتنہ پرور، تمام ایسے لوگ جو سنیت میں فتنہ پیدا کر رہے ہیں، بتائیے علماء کی کیا غلطی؟ ارے علماء تو بیچارے پرانے مرید ہیں، جو پہلے سے بات ہوئی وہی کر رہے ہیں. بولیے انصاف سے بتائیے، نئی باتیں ان علماء نے نکالی کہ اتاریوں نے؟ بولیے، نئی باتیں شاطری نے نکالی کہ علماء نے؟ یہ تو آج بھی وہی پڑھ کے سناتے جو اعلیٰ حضرت نے سنایا، جو مفتی اعظم نے سنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہٰذا دوستو، اگر عقل ہے، اگر فکر ہے، اگر ایمان کا خیال ہے تو اچھی طرح سے کان کھول کے سن لیجئے. آج یہ ہمارے یاسین بھائی کی بچی کی شادی کے موقع پر، سبحان اللہ، یہ بھی کرم ہے انشاءاللہ، یہ شادی بھی خانہ آبادی انشاءاللہ. اللہ ان کو اور تمام حاضرین اور تمام لوگوں کو اس کا صلہ عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. قسم خدا کی، جس کی شادی کے موقع پر نبی کے نواسوں اور شہزادہ رسول اور نبی کے دشمنوں کا رد بلیغ ہو جائے، قسم خدا کی، سبحان اللہ، اس کا یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا پار. ایک آخری بات اور سن لیجیے جی. ہاں، ایک بات اور سن لیجیے. شیطان نے سلح کلی مولویوں کو ایک ٹیبلٹ اور نہیں دی ہے. جب ان کو کچھ نہیں ملتا ہے تو کچھ پیسے والے پڑھے لکھوں کو پکڑ کے کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ آخری ان کا حربہ. لیکن رضا کے غلاموں سے کوئی نہیں بچ پائے گا. کہتے ہیں بھائی باپو ایسی بات تھوڑی ہے. بڑے میٹھے بن جاتے ہیں، میٹھے میٹھے ہیں نا. کراچی کے تو پٹے اوڑھ کے اسلام کی بات کرنے والوں، اسلام وہ ہے کہ میدان خندق کے اندر علی نے امامہ باندھ کے تلوار نکال کے بتایا. آؤ، تاریخ بتا رہی ہے کہ جب فاتح خیبر نے تلوار نکالی تھی تو غیب سے ندا آتی تھی، لا سیف الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
دین اسلام کے اندر صدیق کی صداقت کا جلوہ ہے، جس میں عدل فاروقی کا جلوہ ہے، جس میں سخاوت عثمان کا جلوہ ہے، جس میں شجاعت علی کا جلوہ ہے. میں نے تو کئی جگہ تقریروں میں کہا اگر ایسے ہی مہیلاؤں کی 2-3 تنظیمیں اور بن گئی دوپٹے والوں کی تو ایسا نہ ہو تم بھی بیچ والے ہو جاؤ، پتہ ہی نہ چلے کہ بندی ہے کہ بندہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سنی تو سلام بھی کرتا ہے، اگر بلڈنگ میں وہاں بھی رہتا ہو تو دہل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور سن لیجئے، میرا کام بتا دینا ہے، تمہاری بیوی نہ مانے تمہیں جواب دینا ہوگا، تمہاری بیوی ہے جس کے نکاح میں وہ جواب دے گا. لیکن سن لیجئے، اور جس کو تفصیل سے سننا ہو یا ایک ایک کتاب ایک ایک فتویٰ، وہ پیلی بھی شریف آ کے ایک ایک بات لکھ کے دے دوں گا. ان خبیثوں کے اجتماع میں جو لوگ اپنی عورتیں بھیجتے ہیں ان پر توبہ ہے. ان مردودوں کے اجتماع میں جو عورتیں جاتی ہیں وہ اس دن کے آنے سے پہلے اس بات کی تیاری کر لیں. میرے بات کا قول نہیں ہے. کیا ہے اجتماع؟ کسے کہتے ہیں اجتماع؟ سنیے، بات آ گئی تو موت زندگی کا بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کون سی بات سے کس کو کیا مل جائے. اللہ قبول فرمائے، میری آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے. بیٹھ جائیے، شعر نہیں ہے. سنو، سنیے، بمبئی کے آزاد میدان میں ایک اجتماع ہوا. سنیے، ان دوپٹے والی مہیلاؤں نے، ان ناری نکیتن والوں نے لوگوں کو کتنا کمزور اور کتنا مہیلا بنا دیا. سنیے، بھرے مجمع میں شاطر نے تقریر کری، میں صورت میں تھا، اور کہتا ہے دین اخلاق سے پھیلا ہے. سرکار نے اخلاق کی بات کری. آج میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، بولتے بھی ایسے ہیں جیسے کراچی سے ہماری پھپھی آئی ہے. سنا، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا عمر جس راستے سے نکل جاتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے. علماء فرماتے ہیں علماء حق جو ہیں وہ صحابہ کے بھی نائب ہوتے ہیں. علماء فرماتے ہیں علماء حق نے اپنے خطوط میں شیر رضا کو لکھا، پر توے سبحان اللہ نمونہ شدت عمر. اور یہی نہیں، خلیفہ مفتی اعظم، ایک بڑے عالم بزرگ کی بات کر رہا ہوں، مفتی نان پارا، مفتی رجب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. شعر سنیے. یہ مہیلاؤں سے اسلام نہیں پھیلا ہے، یہ سنگٹھن جو عورتوں کے دوپٹے، اسلام تو علی کے غلاموں سے پھیلا ہے، اسلام تو مجاہدین اسلام سے پھیلا ہے. تم بھول گئے اسی ویراول کی دھرتی پہ جہاں پہ سید میر جعفر قادری، سید میر مظفر قادری، تم اپنے مجاہدین کو بھول کے یہ گھر میں مہیلاؤں کا چینل لگا کے جھوم رہے. ارے جھومو تو یاد علی میں جھومو، جھومو تو یاد حسین میں جھومو کہ تمہاری عورتوں سے اگر بچے بھی پیدا ہو تو مجاہد. ایسا نہ ہو کہ یہ مہیلاؤں کے چینل دیکھ دیکھ کے تمہارے عورتیں بھی بچے پیدا کریں تو وہ کہیں ایسی پیدا کر دیں جو بالکل نہ کسی کام کے ہوں نہ کسی مطلب کے. کیوں؟ اس لیے کہ جب عورت کے عشق میں رنگے جلال فاروقی ہوگا تو بچے میں بھی اثر آئے گا. جب عورت کہے گی بیٹا تو اگر میرا لاڈلا ہے تو میرے اور اپنے نبی کے دشمن کی محفل میں نہیں جائے گا. ارے ان کے لاکھوں اجتماع ایک طرف، اجتماع کسے کہتے ہیں؟ سنو، ثابت کر دوں گا. اگر گھر کی ایک بھی عورت نبی کی محبت میں اپنی اولاد کو دشمن رسول، وہاں بھی دیوبندی روافظ، تمام وہاں بھی صلح کلیوں سے ان کا ایمان بچا لے اور بچوں کو بتاتی رہے بیٹا وہاں مت جانا وہاں بھی ہے، بیٹا وہ تبلیغی ہے، بیٹا وہ صلح کلی ہے، بیٹا ایمان لٹ جائے گا، قسم خدا کی یہ گھر میں خود ہی ایک محفل ہو گئی، یہ خود تبلیغ ہو گئی. کیا اجتماع؟ کس کا نام اجتماع ہے؟ سنا، بات چل رہی تھی، دیکھیے آپ کہاں سے کہاں بات بیان کرتا ہے. وہ شاطر خبیث کہتا ہے کہ آج میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں. سنیے گا. اور قیاس کہاں کیا؟ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، جو لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ ان میں خرابی کیا ہے. کہتا ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ترغیب دیکھیے دینے کا انداز، کیونکہ کیا فرمایا؟ ولو فضلو، جو بے علم فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے تقریریں کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور امت کو گمراہ کریں گے. قیاس دیکھیے آپ.
کہتا ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی تو اپنے کپڑے بھی دھلتے تھے معاذ اللہ، نبی اپنی جوتیاں بھی ٹاکتے تھے معاذ اللہ۔ میں نے صورت میں کہا اے ساتر، اگر تو نے اماں کا دودھ پیا ڈبے کا نہیں تو میدان میں آ اور ثابت کر، میں بھی ثابت کرتا ہوں میرے نبی کی حدیث کو اس طرح سے بیان کرنا میرے سرکار کی توہین۔ غور کیجیے گا، کہا آج 14ویں صدی کے کنجڑ میاں بیوی، ہندوستان جملہ بولوں گا، کہاں آج کے نا اہل نا لائق میاں بیوی، کہاں ام المومنین کی ذات، کہاں امام الرسل کی ذات۔ میں نہیں کہتا، اس پہ کتنے میں دلائل و براہین کے بس تو پہلے صحابہ اکرام انبار لگا سکتا ہوں۔ ایک حدیث جو محدث ہیں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک جملہ سن لو، فرماتے لا یقاس علیہ غیرہ، ان پر ان کے غیر کو قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہمارے فقہاء علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر مقدمات کو غلط انداز میں ترتیب دے کر بے ادبی کے طور پر اس طرح سے واقعہ بیان کرتا چلا جائے کہ نبی نے بھی بکریاں چلائیں بطور استغفار تو توبہ کرنا پڑے گی، بیوی سے نکاح کرنا پڑے گی۔ ارے تو کیا جانے، تو نے تو نبی کے ہاتھ کا وہ پیالہ دیکھا، لیکن اس پیالے کا نور پوچھنا ہے تو ابو ہریرہ سے پوچھ۔ تو نے بخاری مسلم میں اس پیالے کی کیفیت پڑھی، لیکن اس کے جلوے اور اس کی کیفیت، اس کی تفصیل معلوم کرنا ہے تو صحابہ سے پوچھو۔ اور غور کیجئے گا، ایک ولی تھے بزرگ، معتبر واقعہ ہے، فرمایا حضور ہم دیکھتے ہیں آپ سالہ سال نہاتے نہیں ہیں، نہ کپڑے بدلتے ہیں، لیکن پھر بھی چمکتے رہتے۔ تو فرمایا میں نور مصطفیٰ سے منور ہو چکا ہوں، نہ میرا جسم میلا ہوتا ہے نہ کپڑے میلے ہوتے ہیں۔ ذرا اس جاہل کو دیکھیے کہاں سے قیاس کرتا ہے کہ نبی کپڑے دھلتے تھے۔ ارے قسم خدا کی، سرکار کی تو بات کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، اللہ ہرے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اللہ ہرے تیرے جسم منور کی تابش ہے، لیکن میں کیا بتاؤں؟ آپ پڑھیے اعلیٰ سرکار کو، اعلیٰ سرکار کس کیفیت میں لکھتے ہیں، کس انداز میں لکھتے ہیں، کس عشق میں لکھتے ہیں۔ یہ کہتا ہے جوتیاں ٹاکتے تھے معاذ اللہ۔ کٹھوسا شریف، بریلی شریف، پیلی بھیت شریف، ماہرہ شریف، تمام خانقاہوں میں ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے بھی اگر کبھی کسی کتاب میں اس طرح کا انداز اپنایا ہو تو آپ دکھا دیجئے مجھے معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور وہ بھی جوتیے ٹاکنے کا لفظ کہنا، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ یقین کیجئے گا، میں نے کہا ساتھ تقریر تو میں بعد میں کرتا، سب سے پہلے میں تجھے پٹھان کا خنجر دکھاتا۔ اگر علی والا اسٹیج پہ تقریر کرنا جانتا ہے تو دشمن رسول کو جہنم پہنچانے کے لیے، لیکن کیا بتاؤں، تقریر سننے کے بعد جن کے دل کالے ہو گئے، جن کے دلوں سے نور ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں ارے بھائی کیا تقریر کری۔ آخر میں کیا کہتے ہیں، میں جو بات کر رہا تھا بیان کرتے ہیں، سنیے، اللہ اکبر، سرکار کی ذات، سرکار کی عظمت، قسم رب کعبہ کی، قسم میرے آقا کی، اٹھا کے تاریخ دیکھیے۔ اگر علماء کرام حدیث بیان کرتے تھے تو پہلے عطر لگاتے تھے، وضو فرماتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ بڑا اہتمام کر کے اس کے بعد آنکھوں میں آنسو ہو کے پھر اپنے آقا کو یاد کرتے تھے۔ آج یہ عطار اور میڈین کراچی والے نالی پہ کھڑے، کتاب لیے کھڑے، سڑک پہ کھڑے، فلاح سنت لیے کھڑے۔ دین کو سنیت کو مذاق بنانا ہے۔ دین اتنی سستی چیز نہیں ہے معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ دین سب سے قیمتی چیز ہے، دین سب سے اہم چیز ہے۔ اس کو اس طرح سے گلی کوچوں میں مذاق بنانے والوں، یہ مذاق ختم کر دو۔ جنہوں نے مارا ان کی نجات ہے، جنہوں نے نہیں مارا وہ اللہ کے قہر کا انتظار کریں، فانتظروا الساعہ۔ لیکن سن لیجئے جو بات عرض کر رہا تھا، ایک آخری بات کلی کیا کہتا ہے، رد تو ہم بھی کرتے ہیں مولانا صاحب، حضرت صاحب، امام صاحب، سید صاحب، لیکن ہم علمی رد کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا
حسین فتنہ ہے۔ اب جو تھوڑا بہت بزرگوں کی صحبت میں نہیں رہتا ہے تو تھوڑا سوچنے لگتا ہے کیا علم ہے، تو میں نے کہا سنو، اس پہ تو کئی راتوں اگر بولا جائے تو کم ہے، صرف ایک بات سن لو، اٹھا کے تفسیر مدارک دیکھو، تو علامہ نقوی سے قابل ہے، تو صاحب بیضاوی سے قابل ہے، تو صاحب مدارک سے قابل ہے؟ مفسرین اکرام اپنی تفسیر کی کتاب میں برملا لکھتے ہیں کہ دشمن رسول حرامی ہے۔ تو میں نے سنیوں کو سے ایک بات بتائی، کوئی مولوی سلے کلی پیر امام کا علمی رد کرتے ہیں تو کہنا حضرت ہم نے بھی پیلی بھیت برویشی مہاراج شریف اور کٹھور شریف والوں سے علمی رد سکھا ہے، تو کہیں گے کیا؟ کہیں گے وہابی حرامی ہے، دیوبندی حرامی ہے، دشمن رسول حرامی ہے، اور اگر کہیں کہاں لکھا ہے تو کہنا آپ مولوی کس بات کی، آپ نے تفسیر قرآن نہیں پڑھی؟ ابھی تو آپ ہی کہہ رہے تھے کہ علمی رد۔ لیکن دوستو سچ فرمایا، اعلیٰ حضرت کے جملے ہیں کہ کھلے کافر کو سب پہچانتے ہیں، لیکن جو جبہ و دستار امامہ اور بڑے بڑے جال لے کر شکاری آتے ہیں، سلے کلی دجال کے چیلے، ان کے فتنوں سے وہی بچتا ہے جس پر فضل مولا ہوتا ہے، سرکار کا دامن ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں بڑے بڑے ان کے فتنوں سے پہاڑ سرکتا۔ اسی کتاب کے اندر میں نے فتویٰ سنایا کرناٹک میں، تم کہتے ہو لڑائی، سن لیجئے فتویٰ، یہ شریعت کا فتویٰ ہے، ایک مجدد اعظم کا حکم ہے کہ اگر کسی نے مار کے حق و باطل کو احقاق حق صالح باطل حق بیان کرنے والے عالم کی تقریر کے بعد یہ جملہ کہا، کیا رات بھر جھگڑے کی بات تو میں، تو پھر سے وہ تجدید ایمان، تجدید بیعت، تجدید نکاح۔ اب بیوی گئی، اپنی خبر لیجئے، اپنے حالات پہ رحم کیجئے۔ لہذا دوستو آپ اچھی طرح سے یاد رکھیے اعلیٰ حضرت کا طرز بیان